جی ناظرین، آپ کو پروگرام کے حصے میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام پہ جانے سے پہلے کچھ کالرز تھے، ان کے سوالات تھے، تو چلیں گے قبلہ کی جانب کہ ایک کالر تھے ہمارے لندن سے کاردار صاحب، انہوں نے 2-3 سوال کیے، اس میں سے انہوں نے ان کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کرسمس کے اوپر مختلف، یا میں کالر کو شامل کر لیتا ہوں پھر سوال پہ جواب پہ آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ، میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ کو دوبارہ تکلیف دے رہا ہوں، اب ناراض تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، حکم۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، پہلے تو آپ ذرا ہمیں یہ بتا دیں کہ بدعت چیز کیا ہے، بدعت کی تاریخ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بدعت میں دوگلا پن بھی ہو سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ اگر زور چلے تو اس کو بدعت میں کہہ کے ٹال دو، اور نہ چلے تو اس کے ساتھ مل جاؤ۔ مثال اس کی یہ دے دیتا ہوں کہ جنت البقیع میں جائے تو دیا جلانے کی اجازت نہیں ہے، اور چند قدم اس طرف جائیں پاک رسول کے روزے پہ جائے تو 70,000 کمکمے جل رہے ہوتے ہیں، تو کیا یہ دوگلا پن بدعت میں چل سکتا ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو جی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اور محمد علی بھائی کہہ رہے تھے تو ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ علم جو ہے نا وہ حدیث پاک رسول ہے کہ پنگوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، تو علم حاصل کرنے کے لیے سوال جو ہوتا ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی چیز کا نہیں پتا تو اس کا پتہ کیا جائے، یہ کسی وقت بھی آپ کر سکتے ہیں، نماز اس میں شرط نہیں ہے۔ تھینک یو جی، مہربانی جی بہت شکریہ۔ تو سب سے پہلے سوالات لے لیتے ہیں کاردار صاحب کے، کہ انہوں نے کہا کہ کرسچنس کے اندر بھی مطلب مختلف فرقے ہیں، اس میں اندر ان کے کرسمس پہ کوئی پہلے بحث نہیں، پھر کرسمس ٹری کے بارے میں انہوں نے تاریخ جاننے کی کوشش کی، تو پہلے ان 2 باتوں کے آپ جواب دے دیں، کیونکہ انہوں نے اس میں مباحلے کا بھی ریفرنس دیا تھا کہ مباحلہ حضرت عیسیٰ کا کو خدا کا بیٹا کہنے پر ہوا تھا، تو اس کے اندر اور وہ فرقے بن گئے، مگر کرسمس میں کیا بحث نہیں ہے۔ ہمارے یہاں صرف تاریخ کا اختلاف ہے، کسی چیز پہ اختلاف نہیں ہے، تو ہمارے کیا کیوں اتنا شدت ہے جو اس میں اتنا معاملات خراب ہوئے ہیں؟ جی کئی سوال اس میں گڑبڑ ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں 2 تو دیکھیں ان کے وہ ہیں کہ وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کے یہ سب اختلاف کے باوجود کرسمس پہ وہ ظاہر ہے کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، وہ 3 خداؤں کے قائل ہیں، تو ظاہر مباحلہ اسی بات پر ہوا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، اور یعنی رسول پاک فرما رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، تو لہٰذا عیسیٰ کے بعد اب میری نبوت ہے، مجھ پر ایمان لے آؤ، تو لیکن وہ نہیں مانے، تو اس وقت پھر کہا گیا کہ آؤ مباحلہ کر لیں، تو مباحلہ جو انہوں نے پھر اس سے بھی ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ سے بھی کہہ دیں کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، لیکن یہ تو مان رہے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہو رہے۔ اب دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جا تو پھر ایمان لے آئے نا، ایمان لے آئے۔ ہاں لیکن چونکہ ایمان اگر لاتے ہیں تو پھر نبی کو نبی ماننا پڑے گا، اور پھر ان کی اپنی جو چودراہٹیں ہیں اور وہ جو اپنے ارباب بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ چڑھا رہے ہیں، نظر و نیاز دے رہے ہیں، اور وہ سربراہ بنے ہوئے ہیں اپنے اپنے قوم قبیلے کے ادھر، تو وہ تو سارا ختم ہوتا ہے، تو لہٰذا اس طرح سے وہ اپنے ہاتھ سے اپنی ریاست نہیں دینا چاہتے، تو اس لیے انہوں نے مباحلہ نہیں کیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا، تو بہرحال ان کا تو معاملہ علیحدہ ہے۔ جی ایک کال اچھا ڈراپ ہو گئی کال۔ دوسرے کا سوال تھا کہ ہمارے کیا صرف ڈیٹس کا اختلاف ہے، تو صرف مگر پیدائش پہ دیکھو جی اس سے تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا، مطلب ہے کہ ایک حقیقت ہے، ایک پیغمبر ہے یا امام ہے دنیا میں، کہہ رہے ہیں کہ 2 تاریخیں، اگر کوئی ایک تاریخ کہہ دے 9 ربیع الاول، تو بدعت کیوں؟ دوسری کو کہہ جی 12 ہیں، اچھا تیسرا کوئی کہے کہ بھی 17 تھی، جمعے کا دن تھا، تو یہ تاریخیں ہیں نا، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آؤ اتحاد کر لیتے ہیں ساری تاریخوں کو ہی رسول پاک کی یاد میں، مگر ایک گروہ اس کو شرک و بدعت کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ اچھا آگے سوال اصل جو بدعت والا سوال آیا، بدعت کیا ہے؟ بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے جدید چیز، نئی چیز، تو کیا ہر نئی چیز جو ہے بری ہے؟ اگر ہر نئی چیز بری ہو تو اس کا مطلب یہ ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ ٹی وی، یہ بجلی، یہ انٹرنیٹ، یہ ٹرین، یہ جہاز، یہ سب کچھ پاک کے زمانے میں نہیں تھا، یہ سب کچھ جدید ہے اور ہر چیز سے استفادہ کرنا چھوڑ دو، یہ تو نہیں ہے نا۔ بدعت سے مراد یہ ہے کہ یعنی وہ چیز جو دین میں پہلے نہیں تھی اس کو دین کے نام پر دین میں شامل کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں بدعت، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ محبت کے دائرے میں آتی ہیں کہ جب آپ، اور پھر تو کہا گیا ہے آئمہ کی طرف سے کہ
کیا دین سوائے محبت کے اور بھی کچھ ہے؟ تو لہٰذا اصل محبت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی محبت پر یہ چیز سارا کائنات خلق کی ہے، اور اللہ نے اپنے رسول کی محبت میں یہ چیز خلق کی ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا. تو اصل محبت ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کی ولادت پر خوشی منائیں. ماشاءاللہ. میں ایک کال کو شامل کروں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، اور شاہ صاحب کو بھی السلام جی وعلیکم السلام. جی بات یہ ہے اصل میں جو بات سمجھتا ہوں شاہ جی وہ اتنی سی ہے کہ ان کو میلاد سے نہیں کوئی بغض، ان کو صاحب میلاد سے بغض ہے، جس کی وجہ سے یہ اس کو بدعت کہتے ہیں یا اور کچھ کہتے ہیں. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے. اب اگر سب کچھ خلق کیا گیا، اللہ نے کون و مکان سجائے ہیں، دو جہاں سجائے ہیں، جنت سجائی ہے، تو اس پاک ذات کی خوشی میں یہ کائنات سجا دی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو خوشیاں منا رہا ہے اور یہ شرک کے فتوے دے رہے ہیں. یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی. اور دوسری بات شاہ جی، حضرت آدم علیہ السلام کو جو یہ کہا گیا کہ اس درخت کے قریب مت جائیے، اس سے منع کیا گیا تھا، تو وہ انوار پنج تن پاک ہی نہیں تھے، کیونکہ بعد میں آدم علیہ السلام کو انہی کے ناموں کی وجہ سے توبہ قبول ہوئی کہ کچھ نہ کچھ بات ان پاک انوار کے متعلق سوچی ہوگی شاید. تو اس لیے کہ ایک چیز جو ہے کہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی انہی ہی ناموں کی وجہ سے، تو بات یہاں پھر ان پاک ہستیوں کے ساتھ ہی کچھ ہوئی ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کائنات کو اگر پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے سرکار کی آمد کی یا سرکار کے نور کی خلقت کی خوشی نہیں منائی؟ شکریہ جی. ہاں شکریہ. تو وہی والی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ایک اور کالر کو شامل کر لیتا ہوں میں، اس کے بعد بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ خادم حسین اخترام دوبارہ. جی خادم صاحب. مولانا صاحب کے سوال جواب سے کوئی تشریح نہیں ہوئی، جی جی فرمائیے. اس لیے مجھے آنا پڑا. کہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وہی حدیث جو عبد الرزاق شیبہ نے لکھی ہے، اسی نے لکھا ہے کہ کن تم مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اچھا، یہ تصدیق کرتا ہے کہ کوئی اس وقت کائنات نہیں تھی، چاہے 50,000 سال ہو یا 1 کروڑ سال ہو. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو اختلاف نہیں کرتا، قرآن مجید تو واضح ہے، لا ریب فیہ. تو قرآن مجید یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان من رحمان ولدن وانا اول العابدین. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر کوئی مجھ سے پہلے خلق ہوا ہوتا تو انا اول العابدین، میں ہی وہ کائنات کا پہلا فرد ہوں، عابد ہوں کہ جس نے حمد کی ہے خدا کی. تو یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے اول کا، اول سے بعد ساری چیزیں پیدا ہوئی، اول سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوگی. تو اس لیے جواز کائنات خلق کرنا یہ خدا کا مقصود نہیں تھا، بلکہ نور محمد کو خلق کرنا خدا کو مقصود تھا، اور جس کی دلیل یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ ہے. جزاکم اللہ خیرا، جزا فی امان اللہ. جی ماشاء اللہ. جی ابھی پچھلے سوال کیا ہے؟ تو پچھلا سوال بدعت کے اوپر تھا آخری کہ وہ جی ہم بدعت کی تعریف پہلے کر لیں. دیکھو بدعت میں کہا کہ بدعت وہ چیز ہے جو شریعت کے نام پر شریعت میں داخل کر دی جائے اور وہ پہلے سے موجود نہ ہو. ٹھیک ہے جی، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور جیسے یہ تراویح ہے، تراویحیں پہلے تو رسول پاک کے زمانے میں نہیں تھی، تو بعد میں تراویح شروع کی گئی، تو اس کو کہا گیا کہ بھی ہے تو یہ بدعت، لیکن بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے. تو لہٰذا وہ کیٹیگری کر دی گئی ہے اچھی بدعتوں کی اور بری بدعتوں کی. تو دین میں کوئی بھی چیز آپ شامل کریں گے جو کہ پہلے سے موجود نہیں ہے اور اس کو شریعت کے نام پر کہ
کہ بھی واقعی اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا، کیونکہ پہلے تھی نہیں، آپ نے اس کو کہا کہ شریعت کے نام پر شریعت میں داخل کریں گے، اس کو بدعت کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شریعت والی بدعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے. وَإِلَّا جو علم اور ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے، دنیا آگے بڑھ رہی ہے، نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے ان سے استفادہ کرنا بھی جائز ہے. بلکہ کبھی تو فتوے دیے جاتے تھے کہ بھی یہ وہ جو ہے مائک، وہ اس میں بولنا جائز نہیں ہے، اس میں شیطان کی آواز آ جاتی ہے. چشمہ لگانے کا بھی تو ہر مولوی اب جو ہے بجائے یعنی کئی مائک سپیکر لگا کے مسجدوں میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہر چیز کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں نہیں ہیں اس میں آتی. بات یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز جو ہے وہ دین کے نام پر دین میں شامل کر دی جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. تو شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کی ذات میں شرک ہے، ایک دفعہ اللہ کی صفات میں شرک ہے. ذات میں شرک یعنی وہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا اور کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. تو ایک دفعہ کوئی کہے کہ بھی اللہ کی جو صفات ہیں اس میں کوئی اللہ کا شریک ہے، جیسے خلق اللہ کرتا ہے، تخلیق اللہ کرتا ہے، کائنات کا خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، تو اس میں کوئی اور بھی شریک ہے. تو جو صفات میں کوئی اس کا شریک قرار دے، تو شرک یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لائق سمجھیں، تو اس کی عبادت میں شریک قرار دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہ بعض جو لوگ ہر چیز کو شرک کہتے ہیں، ان کو شرک کی تعریف کا پتہ نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی بندہ بالفرض کسی قبر پہ جا کے سجدہ بھی کرتا ہے تو اس نے فعل حرام کیا ہے، یہ گناہ ہے، نہ کرے. لیکن اگر وہ اس قبر والے کو، صاحب قبر کو خدا نہیں سمجھتا، معبود نہیں سمجھتا، اللہ کا شریک نہیں سمجھتا، تو کیسے وہ مشرک قرار پائے گا؟ وہ مشرک نہیں ہے. لیکن یہ کام جو کر رہا ہے کام اچھا نہیں ہے، کام غلط ہے، اس کا گناہ ہے، لیکن مشرک نہیں ہے وہ. اسی طرح اگر بالفرض اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میلاد منانا یہ ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو ان کے نزدیک یہ کار بہودہ مثلا کہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن شرک پھر بھی نہیں ہوگا. شرک تب ہوگا جب اس ہستی کو جس کا ذکر کر رہے ہیں، جس کی میلاد منا رہے ہیں، اس کو اللہ کا شریک قرار دیں، اس کی ذات میں یا اس کے افعال میں یا اس کی صفات میں. جب ایسا ہے نہیں تو شرک بھی نہیں ہو سکتا. ماشاءاللہ. میں کوئی کالر کو شامل کرتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بی بی کہاں سے؟ جی کون تو کہاں سے؟ نوروے سے بات کر رہی ہوں. ناروے سے. جی فرمائیے میری بہن. اچھا آپ میں لائف ہوں. جی آپ لائیو ہیں، آپ فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں آپ کا دیکھ رہی ہوں پورا بہت اچھا پیش کر رہے ہیں، لیکن ابھی آپ نے جو فرمایا ہے کہ تراویح بدعت ہے، یہ تراویح کو بدعت نہیں کہا گیا تھا، یہ تراویح باجماعت کو بدعت کہا گیا تھا. جی یہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں. دوبارہ سے کہیے. ٹھیک ہے آگے سنیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اللہ حافظ. جی بہت شکریہ. جی قبلہ سسٹر کے سوال پہ جی یہ جو ابھی ہماری بہن نے بات کی ہے وہ تراویح باجماعت بدعت ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ نفل تو ہیں ماہ رمضان میں 20 نفل ہر روز پڑھنا ہوتے ہیں نماز مغرب اور نماز عشاء کے بعد. یہ رسول پاک نے فرمایا کہ پڑھو 8 نفل بعد از نماز مغرب اور 12 نفل بعد از نماز عشاء. یہ 20 نفل ہیں اور یہ پورے رمضان کے مہینے میں یعنی 30 دنوں میں یہ 600 نفل ہو جائیں گے اور ہر جمعے کو 100 نفل پڑھنا ہوتا ہے. یہ 1000 نفل ہیں شریعت اسلامیہ میں. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ انہی نفلوں کو جو علیحدہ اپنے اپنے پڑھنے ہوتے ہیں، عمر ابن خطاب نے اس کو کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ابی بن کعب سے کہا آپ آگے کھڑے ہو جائیں اور آپ جماعت کرائیں، باقی نماز پڑھیں. تو یہ 20 رکعت نماز تراویح جو انہوں نے شروع کی اور خود نہیں پڑھ رہے تھے، اگلے دن جب آئے راؤنڈ پہ تھے مدینے کی گلیوں میں چیک کر رہے تھے، تو جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ آپ دیکھیں کیسا اچھا یہ پروگرام ہے کہ بھئی اللہ کے حضور سارے باجماعت کھڑے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو ہے نا ہے تو بدعت نئی چیز ہی میں نے شروع کی ہے لیکن اچھی چیز ہے، یہ احسن ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اس کے ساتھ جو ہمارے محترم خادم صاحب آئے تشریف لائے 2 دفعہ، تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. ظاہر ہے کہ
ایسا ہی ہے کہ ہر چیز سے پہلے رسول پاک کے نور کو پیدا کیا گیا. جب امام سے پوچھا گیا کہ آخر ان کے نور کو کس چیز سے پیدا کیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آپ پوچھ رہے ہو کہ شے یہ کس چیز سے پیدا کیا گیا تو اس کا مطلب ہے جس چیز سے پیدا کیا گیا ہوگا وہ اس نور سے پہلے ہوگی تو پھر اس چیز سے پیدا کیا گیا. تو لہٰذا یہ بات بے معنی ہے کہ رسول پاک کے نور کو کس چیز سے پیدا کیا گیا. کوئی چیز نہیں تھی. اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے رسول پاک کے نور کو پیدا کیا. جی بڑھتے ہیں کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون میں کہاں سے؟ کاردار بول رہا ہوں جناب. تھوڑی سی میں نے پہلے بات کی تھی جی کاردار صاحب. تو اس کا جواب صحیح کلیئر نہیں ہوا. جی. موقع ہے کہ ہم دوبارہ اس کو کلیئر کر سکیں. جی جی کون سا سوال؟ صرف آپ سوال کریں, لمبی بات نہ ہو. جی جی آپ سوال ہاں کریں. تو نہیں, وہ شارٹ ہی میں نے بات کرنے کی کوشش کی تھی, وہ شارٹ میں وہ مطلب ہی ختم ہو گیا. جی جی فرمائیے آپ. ہاں تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. جی جی فرمائیے. ٹھیک ہے. نہیں نہیں آپ کون سی اسپیسیفائی کوئی ایک بات کہہ دیں آپ تاکہ ہم اس پہ بات کر لیں. تو میں تو مولانا سے بات کروں گا نا, آپ کو بتا دوں. جی جی مولانا صاحب کی بات ہو رہی ہے. سن رہے بسم ہیں. اللہ. اچھا جی وہ سب میری بات یہ تھی کہ میں نے جو کرسمس اور وہ جو موبائل کی جو بات میں نے کی تھی وہ مثال کے طور سے کی تھی, یا بدعت کی بات تھی وہ مثال کے طور پر تھی. میرا سوال صرف یہ تھا کہ اگر کرسمس کا منانا گناہ ہوتا تو وہ بھی رسول اللہ اس کو شامل کرتے اس موبائل کی بحث میں, جو کہ انہوں نے نہیں کی, اور اگر جو کہ مجھے پتہ نہیں کہ کی یا نہیں کی. دوسرے یہ کہ اس ہمارے وہ پیغمبروں کے چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے کام کیے اس کو جمع کر کے جو حج میں اب حضرت حاجرہ کا بھاگنا پانی کے لیے, وہ حضرت ابراہیم کی قربانی, یہ سب جو ہے حج میں ہم نے ایز اے عبادت اس کو شامل کر لیا. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. جب ہم پھر بات بھی ایز اے عبادت جی شامل کرتے ہیں تو یہ جو کافر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ تم ان کو کفر کر رہے ہو, رسول اللہ کی پیدائش منانے کو, یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ صحیح ہے. اور یہاں پر ایک میں اور پوائنٹ دے دوں کہ یہ قادیانی جو ہیں یہ انگریزوں نے ان کو 17 سینچری کے سم ٹائم میں ان کا ایک وہ ایجنٹ تھا جس کو ہیمفر کے نام سے تھا. 17 سینچری میں یہ مڈل ایسٹ میں اس کا اپائنٹمنٹ کیا تھا, اور اس کا کام یہ تھا کہ اسلام میں تفرقہ پھیلاؤ. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا قبلہ, میں سمجھ گیا. میں مولانا سے اس کو دیکھنا ہے تو انٹرنیٹ پر جا کے میں وہ دے دیتا ہوں, یہ معلوم کرے کہ کس نے وہابی مذہب اسٹارٹ کیا, یہ سوال کرے تو آپ کو یہ جواب مل جائے. بہتر, بہت شکریہ, جزاک اللہ جزاک اللہ. تو کرسمس میں ہم نے بات تو کی تھی چونکہ ہمارا بات یہ رسول کے جب کبھی کسی سے مناظرہ ہوتا ہے یا مطلب مباحلہ ہوتا ہے تو جو موضوع ہوتا ہے اس بھی اسی پر بات ہوتی ہے نا. مطلب ہو سکتا ہے کسی قوم میں خرابیاں تو بے شمار ہوں, لیکن جب کسی دوسری قوم کے ساتھ واسطہ پڑا ہے یا اس قوم کے دانشور علماء سے بات ہوئی ہے تو جو ایک خاص ایک موضوع نزاع چیز ہوتی ہے نا اسی پر بات ہوتی ہے. یہ اس سے یہ نہیں ثابت ہو جاتا کہ بھئی انہوں نے اس چیز کو لیا تو باقیوں کی برائی کو کیوں نہیں لیا. نہیں, سب سے بڑی برائی چونکہ شرک ہے, مثلا خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرا دینا, یہ سب سے بڑی برائی ہے. ان الشرک لظلم عظیم, باقی سب چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں اس کے مقابلے میں, تو لہٰذا اس کو لیا گیا تھا. تو یہ آپ ٹھیک کاردار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی جب آپ کو کرسمس پر یعنی آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا, اپنے اپنے گھروں میں سالگرہ منا رہے ہو بچوں کی, اس پر اعتراض نہیں ہے, تو رسول پاک کی اگر برتھ ڈے اور میلاد منایا جائے تو تم کو تکلیف ہوتی ہے, تو باقی چیزیں پر تو آپ خاموش ہیں. پروگرام بالکل آخری اوائل میں ہے, اپنی کال ڈراپ ہو گئی تو اب ہمارے پاس تقریباً 5 منٹ کے لگ بھگ رہ گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس فورم سے جو کہ ایک وحدت اسلامی کے قرآنی تصور پہ ہم بات کر رہے تھے, تو میں چاہتا ہوں ایک تمام لوگوں کو جو کہ متفق نہیں بھی ہیں ان کے لیے ایک جامع میسج میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرف سے جائے. جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب قرآن مجید نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو, فرقہ نہ ہو جاؤ.
ٹھیک ہے نا, یہ قرآن کا حکم ہے. تو لہٰذا جو بھی اس امت اسلامی کو فرقہ کرنا چاہتا ہے وہ اس کا مطلب ہے وہ قرآن کے حکم کے خلاف چل رہا ہے. اب بات آ جائے گی اس میں کہ قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو, تو بات ہوگی کہ وہ اللہ کی رسی کیا چیز ہے جس کو پکڑنا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں بھی مفسرین نے, کسی نے کہا اسلام اللہ کی رسی ہے, تو یہ تو کلی سی بات ہوگی. پھر کسی نے کہا کہ بھی رسول پاک کی ذات رسی ہے, ان کو مضبوطی سے تھام لے. کسی نے کہا قرآن مجید رسی ہے, تو کسی نے کہا حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کی رسی ہے, چونکہ رسول پاک کی حدیث بھی ہے. تو آل محمد اللہ کی رسی ہے. تو بہرحال ان میں کسی چیز میں بھی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن بھی اللہ کی رسی, رسول بھی اللہ کی رسی, اہل بیت بھی اللہ کی رسی, دین اسلام بھی رسی. تو بہرحال ان کو مضبوطی سے تھام لینا ہے, کسی کو چھوڑنا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ رسول پاک سے جا کے پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے کیا حکم ہے. تو ان کی بارگاہ سے یہ جواب آیا ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ایک قرآن ہے کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی, اور دوسری چیز ہے میری اطرت, میری اہل بیت. تم نے ان دونوں کے دامن سے متمسک ہونا ہے, یعنی قرآن کو بھی پکڑ کے رکھنا ہے اور اہل بیت کے دامن سے بھی متمسک رہنا ہے. فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض, اور یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہو سکتے, اور یہ قیامت میں حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے. اور اگر تم نے ان دونوں کے دامن کو تھام لیا تو تمہاری گارنٹی میں دیتا ہوں کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. لیکن اگر اس میں سے ایک چیز چھوڑ دی, کچھ کہیں جی حسبنا کتاب اللہ, ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, تو اہل بیت کو لینا نہیں چاہتے, وہ بھی گمراہ ہے. اور جو کہیں جی ہمارے لیے اہل بیت ہی کافی ہیں, تو لہٰذا قرآن کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی گمراہ ہے. تو لہٰذا رسول پاک دو چیزیں ہمیں دے کے گئے ہیں, ایک قرآن, دوسری اہل بیت. تو لہٰذا ان دونوں کے دامن سے تھام لیں تو نجات یقینی ہے, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے ہم نے. اور یہ ہے کہ باقی فروعی چیزیں جو ہیں, اختلافات تو ظاہر ہے ہر ایک خود اس مذہب اور اس مسلک میں بھی ہوتے ہیں. کیا ہم جو مثلا کسی ایک مجتہد کی تقلید کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دوسرے مجتہد کے فتوے, کوئی واجب کہتا ہے اس چیز کو, کوئی مستحب کہتا ہے, کوئی ایک چیز کو مکروہ کہتا ہے, دوسرا حرام کہتا ہے. اس طرح فروعی اختلاف تو ہوتے ہی ہیں. لہٰذا فروعی اختلاف کو جو ہے بالاتاک رکھتے ہوئے ہمیں جو اصول ہیں ان پر سمجھوتا کرنا ہے. اور جو بھی مسلمان ہیں کسی کو کافر نہیں کہنا. یہ جو تکفیری کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو وہ صحیح سمجھتے ہیں اور باقی ہر مسلمان کو وہ کافر قرار دیتے ہیں, تو انہی تکفیریوں کی وجہ سے آج ہمیں دن دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ یہ کوئی داعش کی شکل میں, کوئی طالبان کی شکل میں, کوئی نصرت کی شکل میں, کبھی القاعدہ کی شکل میں. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کو ایک ایسی سوچ ہے, فکر ہے کہ خود کو اور اپنے نظریے کو صحیح سمجھتے ہیں, دوسروں کو غلط سمجھتے ہیں, اور دوسروں کو بندوق کی نوک پر وہ سمجھانا چاہتے ہیں اور بم پھاڑتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں. خداوند عالم ان کو نیست و نابود فرمائے اور مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول کی پناہ میں دے. خداوند عالم سے دعا کریں کہ ہمیں صحیح معنی میں مسلمان بن کر رہنے کی توفیق دے. اور جتنے بھی یہ ایام ہیں یہ حقیقت میں ایام اللہ ہیں, یعنی جس دن رسول کریم کی ولادت ہے یا کسی امام کی ولادت ہے, تو یہ چونکہ ہستیاں وہ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا, تو لہٰذا جب اللہ نے رسول پاک کے ذکر کو بلند کیا تو ظاہر ہے کہ جس دن وہ رسول پاک دنیا میں تشریف لائے ہیں اسی دن سے ہمیں ذکر بھی بلند کر. بہت ہی مفید گفتگو رہی قبلہ آپ کے ساتھ, اور دل تو چاہ رہا تھا کہ یہ بھی گفتگو مزید چلتی اور ہمارے دامن وقت میں اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں رہی. تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں کرنٹ ایشوز کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.